ورنہ جاہلوں کی نماز کیسی ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے نا؟ سنانا وہ ہمارا ایک واقعہ. ایک مرتبہ دریا کے کنارے، ندی کے کنارے کچھ لوگ مچھلی پکڑ رہے تھے، سب جاہل تھے. اب نماز کا ٹائم ہو گیا ظہر کی، تو کہا چلو نماز پڑھ لو. دریا ندی کے پانی سے وضو بنایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں. دوستو، آج کے اس ویڈیو میں مولانا جرجیس انصاری صاحب سے سنیں گے 3 جاہلوں کی نماز کے بارے میں، کہ 3 جاہل ایک دریا کے کنارے نماز پڑھ رہے تھے. اسی کے بارے میں ہم مولانا جرجیس انصاری صاحب سے سنیں گے. تو دوستو، اس ویڈیو کو اسکپ نہ کیجیے گا، آگے تک ضرور دیکھیے گا. بڑا دلچسپ واقعہ ہے، ہنسی آپ کو بہت آئے گی اس واقعہ کو سننے کے بعد. ایک مرتبہ دریا کے کنارے، ندی کے کنارے کچھ لوگ مچھلی پکڑ رہے تھے، سب جاہل تھے. اب نماز کا ٹائم ہو گیا ظہر کی، تو کہا چلو نماز پڑھ لو. دریا ندی کے پانی سے وضو بنایا. ایک امام بن گیا، 3 مقتدی بن گئے. امام قبلہ کہاں ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. یہ نہیں سورج جہاں ڈوب رہا ہے اس کو دیکھ لیں کہ یہاں قبلہ نہیں. کہا اچھا یہ ندی ہے اسی کو قبلہ مان لو. اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے. امام صاحب بھی جاہل، مقتدی بھی جاہل. امام صاحب نے ندی کی طرف منہ کیا، اللہ اکبر. اب ظہر میں زور سے تو پڑھا نہیں جاتا ہے، لیکن وہ زور سے پڑھنے لگے. امام صاحب میں جاہل ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہاں تک گاڑی صحیح چلی. اب جیسے ہی پہنچے اہدنا الصراط المستقیم پر، پڑھ ہی رہے تھے کہ ندی سے ایک مچھلی اچھلی اور پھر اندر گھس گئی. جمپ لگایا، اندر کود گئی. امام صاحب کی نظر مچھلی پہ پڑ گئی. ایسے دیکھا، اہدنا الصراط المستقیم، در دریا کھڑبڑ چیز. وہیں سے بہک گئے. ارے دریا میں کون سی چیز کھڑبڑا رہی ہے؟ پیچھے جو 3 مقتدی تھے ان میں سے ایک جو دائیں طرف کھڑا تھا کہتا ہے امام صاحب چپ، نماز میں بولا نہیں جاتا. اور دیکھو خود بول رہا ہے، ارے امام صاحب نماز میں بولا نہیں جاتا. اب دوسرا جو بیچ میں کھڑا تھا اس کو کوہنی مار کے کہتا ہے چپ، تو کیوں بول رہا ہے؟ چپ، تو کیوں بول رہا ہے؟ تیسرا جو لاسٹ میں کھڑا تھا کہتا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ میں نہیں بولا. اور چاروں بول دیے، چاروں. یہ ہوتا ہے جاہل کو امام بنانے کا نتیجہ. اپنی بھی امام نماز خراب کر رہا ہے، 3 مقتدیوں کی بھی نماز خراب کر دی، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑی بات ہو گئی ہے. تو اب جاہلوں کو جب امام بناؤ گے تو یہی صورتحال ہوگی. میرے بھائیوں، پڑھا لکھا امام لائیے جو مسئلے مسائل جانتا ہو، آپ کو صحیح طریقے سے نماز بھی پڑھا سکے اور آپ کے سماج میں اٹھنے والے مسائل کا جواب بھی دے سکے. مدنی عالم، سلفی عالم، اچھا پڑھا لکھا عالم آپ لائیے، اور اس کے لیے سماج کے لوگوں کو چاہیے کہ اس کے بھی بیوی بچے ہیں، اس کے لیے اچھی تنخواہ کا انتظام کریں. جب وہ آپ کی رہنمائی کر رہا ہے تو آپ بھی اس کا خیال رکھیں اور اچھی تنخواہ دیں، تاکہ اس کو ادھر ادھر کچھ کرنا نہ پڑے، اور سیدھا وہ مطالعہ کرے، پڑھے، قرآن و حدیث پڑھے، اور پھر آپ کو اس کا جواب دے. تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول سراپا رحمت بن کر آئے تھے. اس رحمت کا فائدہ ہمیں اور آپ کو